اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جنگ خندق یا غزوہ خندق کی پورے واقعات سننے کے لیے آپ پچھلی آڈیو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں نے تقریباً آدھی جنگ بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو اب اس آڈیو میں اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو 2 قسطوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جنگ خندق کے بارے میں یہ تیر برساتے تھے، اس لیے اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمر بن العاص، ضرار بن اخصب، خطاب، جبیرہ کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا، اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ کیونکہ اس طریقہ میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم عریض تھا۔ یہ موقع حملہ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں یعنی ضرار، جبیرہ، نوفل، عمر بن عبدو نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمر بن عبدو تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیر نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس تھی، تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے موافق بقارہ کے مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یہ عمر بن عبدو ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمر کی آواز کا اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمر دوبارہ پکارا اور پھر وہی ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبدو ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں میں جانتا ہوں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمر کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی نے عمر سے پوچھا، کیا یہ واقعہ تیرا قول ہے؟ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ حضرت علی، میں درخواست کرتا ہوں کہ اسلام لا۔ عمر، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر، میں خاتونان قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ حضرت علی، مجھ سے مار کا رہا ہو۔ عمر ہنسا اور کہا کہ مجھ کو امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت علی پیادہ تھے۔ عمر کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، گھوڑے سے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری اور اس کی کونچیں کٹ گئی۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمر اب غصہ سے بیتاب تھا، پرتلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے سپر پر روکا، لیکن تلوار سپر میں ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ گو زخم کاری نہ تھا، تاہم یہ تغرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ قاموس میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو ذوالقرنین بھی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر 2 زخموں کے نشان تھے، ایک عمر کے ہاتھ کا اور ایک ابن ملجم کا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی نے وار کیا، ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا
اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ عمروں کے بعد ضرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرار کا تعاقب کیا۔ ضرار نے مڑ کر برچھے کا وار کرنا چاہا لیکن روک لیا اور کہا، عمر اس احسان کو یاد رکھنا۔ نفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، صحابہ نے تیر مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا، مسلمانوں، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان نشان تھا۔ نمازوں کا قضا ہونا۔ حملہ کا یہ دن بہت سخت تھا۔ تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا مینہ برسا رہے تھے اور ایک دم کے لیے یہ بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل 4 نمازیں قضا ہوں گی۔ متصل تیر اندازی اور سنگ باری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ مستورات جس قلعہ میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حضرت حسان شاعر متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ اتر کر اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ چلی آئیں اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسان نے کہا، جانے دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا جاؤ، اس کا سر کاٹ کر قلعہ سے نیچے پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہو جائے۔ لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ کو ہی انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے۔ اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کی جرأت نہ کی۔ طوفان اور کفار کی شکست۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا کرم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب پر کرم کیا اور طوفان کو بھیج دیا۔ معاشرہ کو جس قدر طول ہوتا جاتا تھا، معاشرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ پھر باوجود سردی کے موسم کی اس زور کی آواز چلی کہ طوفان آ گیا۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے اس باد سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوج آ گئی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو، جب کہ تب کر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نعیم بن مسعود اشجعی ایک غطفانی رئیس تھے۔ قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایسی باتیں کی جس سے دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں اور اس بنا پر کہیں کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خدا کی تعلیم کی تھی۔ تو اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا کہ دونوں میں قریش اور بنو قریظہ میں، قریش اور یہود میں تفرقہ پڑ گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنو قریظہ اول نقص عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد سے معاہدہ کیوں توڑیں، لیکن حیی بن اخطب نے اسی شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قریش اس قسم کی ضمانت نہیں منظور کر سکتے تھے،
اس لیے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود بخود پھوٹ پڑ گئی ہوگی۔ بہرحال موسم کی سختی، محاصرہ کا لمبا ہونا، آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا، رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر طبل رحل بجنے کا حکم دیا، یعنی واپسی کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق 20-22 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور خدا نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جانبر نہ ہو سکے۔ حضرت سعد کی ماں نے وقت عقب سے ساتھ جو قبیلہ سردار زخمی ہوئے اور پھر جانبر نہ ہو سکے، ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت عائشہ جس قلعہ میں پناہ گزین تھی، حضرت سعد بن معاذ کی ماں بھی وہیں تھی، ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے نکل کر باہر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سعد ہاتھ میں حربہ لیے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ شعر زبان پر ہے، ذرا ٹھہر جانا کہ لڑائی میں ایک شخص پہنچ جائے، وقت جب آ گیا تو موت سے کیا ڈر ہے۔ حضرت سعد کی ماں نے سنا تو پکاری، بیٹا دوڑ کر جا، تو انہیں دیر لگا دی۔ سعد کی ذرا اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حضرت عائشہ نے سعد کی ماں سے کہا، کاش سعد کی ذرا لمبی ہوتی۔ اتفاق یہ کہ ابن ارقہ نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا، جس سے عقل کی رگ کٹ گئی۔ خندق کا معرکہ ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں ایک خیمہ کھڑا کرایا اور ان کی تیمارداری شروع کر دی۔ تو سامعین کرام، بنو قریظہ کا خاتمہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان کو جان و مال، مذہب، ہر چیز میں امن و آزادی بخشی، لیکن جب قریش نے ان کو تحریر و تہدید کا خط لکھا تو وہ آمادہ بغاوت ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تجدید معاہدہ کرنا چاہی، بنو نذیر نے انکار کیا اور جلا وطن کر دیے گئے، لیکن بنو قریظہ نے نئے سرے سے معاہدہ کر لیا، چنانچہ ان کو امن دے دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بنو نذیر اور قریظہ کے یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور قریظہ کو رہنے دیا اور ان پر احسان کیا۔ تو سامعین کرام، جنگ خندق یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی، آسمان سے فرشتے اتارے اور ان پر طوفان بھیج دیا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس جنگ کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔